مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے ساتھ نکالیے مقدس مرکز کی انجیل 13 باب اس کی 9 سے لے کر 13ویں آیت تک ہم خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا روح القدس کا زندگی میں ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ ہاللیلویا۔ کیا پاک روح کا زندگی میں ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ تو آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ جو حوالہ میں نے آپ کو بتایا ہے مقدس مرکز کی انجیل 13 باب اس کی 9 آیت سے لے کر 13ویں آیت تک ہم خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ ہم مریم کے ساتھ مل کر جو ہے اس کلام کی تلاوت کریں گے، اور توجہ کے ساتھ سنیے۔ مرکز کی انجیل اس کا 13 باب اس کی 9 آیت۔ لیکن تم خبردار ہو، کیونکہ لوگ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے، اور تم عبادت خانوں میں پیٹے جاؤ گے، اور حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے میری خاطر حاضر کیے جاؤ گے، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ اور ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے، لیکن جب تمہیں لے جا کر حوالے کریں گے تو پہلے سے فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کہیں گے، بلکہ جو کچھ اس گھڑی تمہیں بتایا جائے گا وہی کہنا، کیونکہ کہنے والا تم نہیں ہو بلکہ روح القدس ہے۔ اور بھائی کو بھائی اور بیٹے کو باپ قتل کے لیے حوالے کرے گا، اور بیٹے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر انہیں مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ ہاللیلویا۔ خدا ان کے زندہ اور پاک کلام کا پڑھا اور سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، بڑا خوبصورت کلام ہے۔ اخیر زمانہ ہے جس میں ہم اس وقت اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ اخیر زمانہ ہے، اور اس اخیر زمانہ کے اندر ہم نے اپنی زندگیوں کو کیسے بسر کرنا ہے یہ خدا کا روح ہمیں بتاتا ہے۔ اور ان دنوں میں کون سے لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اور کن کے اندر خدا کا روح ہے اور یا نہیں۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ خدا یسوع مسیح کے شاگردوں نے یسوع مسیح سے پوچھا کہ اس دنیا کا آخر اور تیرے آنے کا جو وقت ہے، نشانیاں ہیں، یہ کیا ہیں، ذرا ہمیں بتا۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہوئے، ان سے کلام کرتے ہوئے انہیں خبردار کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لکھا ہے، لیکن تم خبردار رہو، کیونکہ لوگ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے، اور تم عبادت خانوں میں پیٹے جاؤ گے، اور حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے میری خاطر حاضر کیے جاؤ گے، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ ہاللیلویا۔ سب سے پہلے تو بات یہ سیکھنے کی ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ میری خاطر، کس کی خاطر؟ یسوع مسیح کی خاطر۔ میری خاطر تم کیا کیے جاؤ گے؟ پیٹے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، بادشاہوں کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے۔ اور اس میں جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے کیا ہو؟ گواہی۔ تم لوگ گواہی کا سبب ٹھہرو، تم لوگ گواہی کا سبب بنو دوسروں کے لیے۔ ہاللیلویا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر میرے عزیزو، مسیح یسوع صلیب پر اس نے اپنی جان دی۔ ہاللیلویا۔ اس نے دکھوں کو برداشت کیا، مصیبتوں کو برداشت کیا،
اور یہ یسوع مسیح کی بات نہیں، آج ہم سب کے لیے یہی کلام ہے۔ ایک مسیحی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ایک مسیحی زندگی کا جو کردار ہے، کریکٹر ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے، یہ یسوع مسیح سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یہاں تک موت جو ہے وہ گوارا کی، مصیبتوں اور دکھوں کو کیا برداشت کیا۔ مسیح یسوع کو عدالتوں میں پیش کیا گیا، حاکموں کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویہ۔ تو جب یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع مسیح گواہی کا سبب ٹھہرے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اور گواہی کس کی دی؟ خدا کی۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویہ۔ کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق جب چلتے ہیں، جب خدا کے کہیں پر چلتے ہیں، اس کے حکموں پر، اس کے احکام پر چلتے ہیں، تو میرے عزیزو، خدا جو آپ کا خدا ہے وہ آپ کو برکت دیتا ہے، سرفراز کرتا ہے، سر بلند کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح نے گواہی دی خدا کی۔ ہاللیلویا۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، ہم مسیح ہیں، ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں، ہماری بھی کچھ ڈیوٹیز ہیں جو خدا نے اس زمین پر لگائی ہیں، تاکہ ہم دوسروں کے لیے گواہی کا سبب ٹھہریں۔ سنیں، توجہ کریں، دوسروں کے لیے کیا کریں؟ گواہی کا سبب۔ میرے عزیزو، آپ کی زندگی میں اگر گواہی ہوگی تو آپ دوسروں کے لیے گواہی کا سبب ٹھہریں گے۔ آپ کی زندگی میں گواہی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا گواہی ہے آپ کی زندگی میں؟ میری زندگی میں بہت بڑی گواہی ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس نے مجھے اور آپ کو ایک امید دی ہے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویہ۔ اور ایسی امید نہیں جیسی دنیا دیتی ہے، ایک پرفضل امید۔ ہاللیلویا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ کیا خدا کا کلام اور بھی کچھ کہتا ہے کہ جب تم لوگوں کو پکڑ کر عدالتوں میں لے کے جایا جائے، یا پھر بادشاہوں کے حوالے کیا جائے، تمہیں مارا جائے، پیٹا جائے، تو اس وقت تم نے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ اس وقت تم کو بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویہ۔ کیا کیا جائے گا؟ تم کو بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا۔ جب غیر اقوام آپ کو پکڑ کر عدالتوں میں لے کر جائیں گے، ماریں گے، آپ کے اوپر جھوٹے الزامات لگائیں گے، جھوٹے کیس بنائیں گے، آپ کو کیا کریں گے؟ جیل میں، قید خانوں میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور ڈالیں گے بھی، مار بھی ڈالیں گے، لیکن آپ نے اس وقت کیا کہنا ہے، اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اتنی بڑی تسلی ہے، اتنا بڑا اطمینان ہے جو خدا کا کلام مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویہ۔ لیکن ایک اور بات ہے، کیا ہر شخص ہی جو ہے وہ بولے گا؟ ہر شخص جو ہے وہ نہیں بولے گا میرے عزیزو۔ وہ لوگ بولیں گے جن کے اندر خدا کا کلام ہے، خدا کا روح ہوگا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تم نے پریشان نہیں ہونا۔ اس وقت تم نہیں بولو گے، اس وقت کون بولے گا تمہارے اندر؟ روح القدس بولے گا، وہ کہے گا، وہ تمہیں بتائے گا کہ تم نے کیا کرنا ہے اور کیا جواب دینا ہے، کیا کہنا ہے۔ تم لوگوں نے پریشان نہیں ہونا۔ اگر میرے عزیزو ہمارے اندر روح نہیں ہے، اگر روح القدس نہیں ہے، تو کیا ہم یہ جواب دے سکتے ہیں ان کو؟ پھر ہمارا جواب یہی ہوگا کہ آپ جو کہیں گے، آپ جیسا کہیں گے، ہم ویسے ہی کریں گے، ہمیں چھوڑ دو، ہماری جانیں بخش دو۔ جب ہمارے اندر روح القدس نہیں ہوگا تو پھر ہمارے الفاظ جو اپنی طرف سے ہوں گے وہ یہی ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ تو جب ہمارے اندر روح القدس ہوگا، خدا کا روح ہوگا، خدا کا کلام ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ بولنے والے ہم نہیں ہوں گے، بولنے والے خدا کا روح ہوگا۔ وہ کہے گا کہ میرے ساتھ جو بھی کرنا ہے کر لو، لیکن میں مسیح کا انکار نہیں کروں گا۔ بڑی خوبصورت بات ہے میرے عزیزو۔ بہت سارے مسیح لوگ ہیں، لیکن ہر کسی کو یہ فضل نہیں ہے۔ سنیں، توجہ کریں،
ایک تو بڑا مسئلہ ہے جب خدا کا کلام بیان کیا جاتا ہے اس وقت میں اب کیا کہوں، ہم لوگ سننا گوارا نہیں کرتے. ہماری توجہ گھر کے کاموں میں، بچوں کی طرف ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں کہاں چلی جاتی ہے، لیکن خدا کا کلام جو سنایا جاتا ہے وہ ہماری زندگیوں میں اثر کرتا ہی نہیں ہے. پھر ہم آزاد نہیں ہوتے، بندروں میں پڑے رہتے ہیں اور جمعوں میں پڑے رہتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری تو خدا سنتا ہی نہیں ہے. جب ہم خدا کی نہیں سنیں گے تو خدا بھی ہماری نہیں سنے گا. میرے عزیزو، جب کلام کی باری آتی ہے تو توجہ کے ساتھ خدا کے کلام کو سنیں. اگر آپ اپنی زندگی کے اندر سکھ چاہتے ہیں، پریشانی کو نکالنا چاہتے ہیں، اور میرے عزیزو میں آپ کو بتا دوں خدا کے کلام کو سنیں. اگر آپ خدا کے کلام کو نہیں سنتے، کلام کے وقت توجہ نہیں دیتے، تو پھر خدا بھی آپ کی مصیبت کے وقت، آپ کی پریشانیوں کے وقت آپ کے اوپر توجہ نہیں دے گا. وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تم برگشتہ ہو گئے، جاؤ اب ان ہی سے کہو کہ تمہیں بیماریوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے چھڑائیں. جن فکروں میں تم ہو، جن دیوتاؤں کی تم پوجا کرتے ہو، جن دیوتاؤں کی تم عبادت کرتے ہو. میرے عزیزو، آج ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہمارا وجود جو مٹی کا بنا ہوا ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے، لیکن ہماری روح جو ہوتی ہے اسے ہم باہر نکال دیتے ہیں چرچ سے تاکہ کلام کو سنی نہ پائیں. ہاللیلویا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ خدا کے کلام کو سنیں، غور سے سنیں. یہ ایسے وقت کی باتیں کی جا رہی ہیں جو اخیر زمانہ ہے، آخری دور ہے. یقیناً میرا ایمان ہے کہ خدا کا کلام جو ہے دنیا کے کونے کونے پر سنایا جا رہا ہے، کیونکہ لکھا ہے اور ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے. ہاللیلویا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انجیل کی منادی سب قوموں میں کی جا رہی ہے. بڑے بڑے ٹیلی ویژنز، بڑے بڑے چینل جو ہیں وہ خدا کے کلام کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں جا رہے ہیں. ہاللیلویا. تو میرے عزیزو، یہ اخیر زمانہ ہے، اخیر دور ہے، آخری وقت ہے، لیکن ایک سیکھنے کی بات ہے. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کے اندر خدا کا روح نہیں ہے، اگر آپ کے اندر روح القدس نہیں ہے، اگر آپ کے اندر خدا کا کلام نہیں ہے، تو پھر جب آپ حاکموں کے آگے پیش کیے جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے، پیٹے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ خدا کا انکار ہی کرو گے اور کچھ نہیں کر سکتے. کیوں کہ آپ کے اندر خدا کا کلام نہیں ہے. آپ کلام کو سننا پسند نہیں کرتے، آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اتارنا پسند ہی نہیں کرتے. تو پھر جب خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں آپ نہیں لیں گے، روح القدس کو اپنی زندگی میں ویلکم نہیں کریں گے، تو پھر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کبھی بھی آپ آزاد نہیں ہو سکتے، کبھی بھی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے آزاد نہیں ہو سکتے. شیطان آپ کو دبا لے گا، تاریخی آپ کو، موت آپ کو دبا لے گی. ہاللیلویا. جب ہم خدا کی آواز کو نہیں سنتے، اس کے کلام کو نہیں سنتے، تو پھر موت کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا. کیسے؟ پیدائش کی کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں، آدم اور حوا، خدا نے ایک حکم دیا تھا، وہ خدا کا کلام تھا. انہوں نے خدا کے کلام کو اگنور کیا، خدا کے کلام کو رد کیا، خدا کے کلام کو نہیں سنا. تو میرے عزیزو، جب خدا کے کلام کو سنا نہیں، خدا کے کلام کو رد کر دیا ہے، تو پھر انہیں موت کا سامنا کرنا پڑا. کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ اگر تم اس پھل کو کھاؤ گے یا پھر چھو گے تو کیا کرو گے؟ مر جاؤ گے. یعنی کہ خدا سے جدائی، جب خدا سے انسان جدا ہو جاتا ہے تو پھر اسے موت اسے گھیر لیتی ہے. ہاللیلویا. میرے عزیزو، اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم روح القدس کو اپنی زندگی میں ویلکم نہیں کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ موت ہمیں گھیر لے گی. یہ دنیا کی فکریں، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی مصیبتیں جو ہیں آپ کو دبوچ لیں گی. آپ خود کہیں گے کہ ہم مسیح کو نہیں جانتے. لیکن اگر آپ کے اندر روح القدس ہوگا تو آپ نہیں گھبرانا، آپ نہیں پریشان ہونا. جب آپ کو پکڑنے والے پکڑیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے اور عدالتوں کے حوالے کریں گے، اس وقت تم نے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں. اس وقت تم نہیں بلکہ تمہارے اندر خدا کا روح بولے گا. ہاللیلویا. اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو
ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، میں ایسے ہی تھوڑا سا اور آگے چلتا ہوں. لکھا ہے، سنیے ذرا غور سے، لیکن جب تمہیں لے جا کر حوالے کریں تو پہلے سے فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کہیں، بلکہ جو کچھ اس گھڑی تمہیں بتایا جائے وہی کہنا، کیونکہ کہنے والے تم نہیں ہو بلکہ روح القدس ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یہ روح القدس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، روح القدس جو ہے یہ خریدا جا نہیں سکتا، اسے کوئی خرید نہیں سکتا، اسے کوئی حاصل بھی نہیں کر سکتا. اور یہ خدا کی طرف سے کیا ہے؟ ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے جو آپ کے لیے دیا گیا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور روح القدس کو جب ہم اپنی زندگی میں ویلکم کرتے ہیں تو میرے عزیزو، اس وقت ہمیں روح کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کیا ہونا پڑے گا؟ متفق ہو کر خدا کی عبادت کرنی پڑے گی. چاہے آپ ایک ہی کیوں نہ ہو، بند کوٹھڑی میں جا کر آپ دعا کریں گے، متفق ہو جائیں گے اپنی روح کے ساتھ، اپنے بدن کے ساتھ، اپنے خدا کے کلام کے ساتھ، تو روح القدس آپ کو کیا کرے گا؟ انعام میں دیا جائے گا. عید پینتیکاست کے دن 120 کی جماعت تھی میرے عزیزو، وہاں پر کیا کیا؟ انہوں نے دعا میں اپنا وقت گزارا. کتنے دن کو بتا سکتے ہیں؟ یہی تو بات ہے، جب ہم خدا کے کلام کو سنتے نہیں ہیں، جب ہم خدا کے کلام کو نہیں سنتے تو میرے عزیزو میں آپ کو بتاؤں، پھر ہمیں 10 دن، کتنے؟ پھر ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ جب سنیے، آگے سنیے، جب انہوں نے دعا کی تو روح القدس ان پر نازل ہوا. سنیے غور سے، روح القدس ہے کیا؟ روح القدس جو ہے وہ قوت کا لباس ہے، دلیری کا روح ہے. ہاللیلویا. جو بزدلوں کو زندہ کرتا ہے، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو بزدلوں کے دل کے اندر غیرت خدا کے نام کی جگاتا ہے، یہ ہے روح القدس. جب روح القدس مل جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک دلیری، ایک تازگی، ہم خدا کے ہینڈ اوور اپنے آپ کو کر دیتے ہیں. جب مقدس رسولوں کو روح القدس ملا تو میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ پھر انہوں نے نکل کر کیا کیا؟ منادی کی. کیا کیا؟ منادی کی. جگہ جگہ. اس سے پہلے وہ کہیں جا کر منادی نہیں کر رہے تھے، کیونکہ خدا نے بھی ان کو، یسوع مسیح نے منع کیا تھا، جب تک تمہیں انعام میں روح القدس نہ ملے تم یہاں سے باہر نکل کر منادی نہیں کرنا. ہاللیلویا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب روح القدس آ گیا، روح القدس ان کی زندگی میں آ گیا تو میرے عزیزو، پھر جب انہوں نے منادی کرنا شروع کی تو پھر یسوع مسیح کے جو رسول تھے، اس کے جو شاگرد تھے، انہوں نے کیا کیا؟ جب منادی کرنا شروع کی تو لوگوں نے کیا کیا؟ ان کو پکڑنا شروع کیا، مارنا شروع کیا کہ یسوع مسیح کے نام کی گواہی نہ دو، اس کا انکار کرو. لیکن اس وقت وہ خود اپنے کنٹرول میں نہیں تھے، بلکہ وہ کس کے کنٹرول میں تھے؟ روح القدس میں. وہ روح القدس کے کنٹرول میں کیسے تھے؟ کیونکہ وہ متفق تھے خدا کے جلال میں. ہاللیلویا. وہ متفق ہو کر دعا کر رہے تھے. تو جب روح القدس ان کی زندگیوں میں آیا، سنیے، توجہ کریں، جب روح القدس ان کی زندگیوں میں آیا تو پھر انہوں نے دلیری کے ساتھ کیا خدا کے کلام کی، سنیں، منادی کی. جب روح القدس ان کی زندگی میں آیا، اس لیے میرے عزیزو، خدا کا روح ہونا آپ کی زندگیوں میں ضرور ہے. میں آپ کو بتاؤں، جب انہوں نے کلام کی منادی شروع کی تو پھر ان کو پکڑا گیا. سب رسولوں کی مختلف روایات ہیں جو ہمیں ملتی ہیں. کسی کی پسلی میں نیزہ مار کر اسے مار دیا گیا. ضرور ہے جب نیزہ مارا ہوگا اس سے پوچھا گیا ہوگا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا ہوگا میں مسیح ہوں. اس نے کہا یہ کون ہے مسیح؟ اس کا انکار کر. اس نے کہا ہوگا میں انکار نہیں کروں گا. کیوں؟ کہ میں اقرار کروں گا کہ یسوع تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. وہ میرا اور آپ کا کیا ہے؟ شخصی نجات دہندہ ہے. یہ اقرار کیسے کیا؟ روح القدس سے. ہاللیلویا. اگر روح القدس نہ ہوتا اندر تو پھر ہم اقرار نہیں بلکہ انکار کرتے ہیں.
फिर इसी तरह तमाम रसूलों ने क्या किया, इकरार किया, इनकार ना किया, बल्कि जब इकरार किया, रूह कुद्स था उनके अंदर, दिलेरी का रूह था, तो फिर रूह ने उन्हें बताया कि तुम लोगों ने क्या करना है। उस वक्त रसूलों की गर्दनें भी काटी गई, रसूलों को मुख्तलिफ तरीक़ेकार से मार दिया गया, अजियत दी गई, तेल के कड़ाहों में जलाया गया, और पता नहीं कैसी कैसी अजियतनाक जो मौत थी वो उन्हें दी गई। अगर उनके अंदर रूह कुद्स ना होता तो फिर मेरे अजीजों वो हो सकता है इनकार करते। इनकार उसने किया था, यहूदा अक्सरियुती ने, है, बाद में उसने इकरार किया, लेकिन एक दफ़ा उसने इनकार किया खुदा का, उसके साथ रहा, उसके जलाल को देखा, उसकी कुदरत को देखा, उसकी हशमत को देखा, फिर भी उसने ना समझा क्योंकि उसके अंदर रूह कुद्स नहीं था। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आखिर दौर है, और मुत्तफ़िक होकर घरों में बैठकर दुआएं करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त दुआओं में गुजारें, ताकि खुदा के कलाम में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। अगर आपकी ज़िंदगी में रूह कुद्स नहीं है तो आप मसीह का इनकार कर देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मसीह का इनकार कर देंगे। जब भी आपके ऊपर मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, बीमारी का सामना या गुर्बत का सामना, रुपए पैसे का सामना आपको करना पड़ा, तो आप मसीह का इनकार कर देंगे। मैं चाहता हूं कि आप इनकार ना करें बल्कि उसका इकरार करें। इकरार कैसे करें? रूह कुद्स को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करें, रूह कुद्स को वेलकम करें, ताकि जब वो आपकी ज़िंदगी में आकर काम करे, आपके सारा खौफ जो है वो जाता रहे, आपके सारे बंधन वो टूट जाएं। आप दिलेरी के साथ यीशु मसीह का क्या करें? इकरार करें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, फिर आगे खुदा का कलाम और बयान करता है, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। लिखा है, और भाई को भाई और बेटे को बाप कत्ल के लिए हवाले करेगा, और बेटा माँ बाप के बरखिलाफ खड़ा होकर उन्हें मरवा डालेंगे। हालेलुया। बड़ी अजीब बात है, अगर हम अपनी सोचों के हिसाब से सोचें, अपने नज़रियात से इन अल्फाज को देखें, तो यकीन नहीं होता, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझे कैसे मरवा सकती है, या मेरा बाप मुझे कैसे मरवा सकता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है, आसमान और ज़मीन टल जाएंगी, लेकिन यीशु मसीह के मुंह की जो बातें हैं वो हरगिज़ ना टलेगी, वो पूरी होंगी, वो अटल हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी माँ को पकड़ाऊँ, मेरी माँ मुझे पकड़वाए, या हम अपने बहन भाइयों को पकड़वाएं, ये वक्त आने से पहले मेरे अज़ीज़ों तौबा करो, इकरार करो, ताकि ये वक्त आप पर। ये कौन लोग होंगे जो माँ बाप को पकड़वाएंगे? ये कौन लोग होंगे जो अपने माँ बाप को कत्ल करवा डालेंगे, या फिर माँ बाप अपने बच्चों को कत्ल करवा डालेगा? ये कौन लोग हैं? ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनके अंदर खुदा का कलाम नहीं होगा, इनके अंदर रूह कुद्स नहीं होगा, इनके अंदर सच्चाई नहीं होगी। ये चर्च में आए तो होंगे, बैठकर और सुनकर उधर से दूसरे कान से निकाल कर चले गए होंगे, ये वो लोग होंगे। लेकिन जो लोग अपने अंदर खुदा का कलाम रखते हैं, अपने अंदर सच्चाई रखते हैं, वो जो खुदा के साथ वफादार होंगे, तो वो अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ भी वफादार होंगे। हालेलुया। ये वो लोग होंगे जो अपने माँ बाप बहन भाइयों को पकड़ाएंगे, जो खुदा के कलाम को सुनने वाले ना होंगे, जो चर्च आते तो होंगे, बस आकर जा चुके होंगे, उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं। मैं चाहता हूं मेरे अज़ीज़ों, ये वक्त आए, इससे पहले कि ये वक्त शुरू हो चुका है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुल्कों में देखें, तमाम कौमों में देखें, लड़ाइयाँ, अफरा तफरी का आलम जो है शुरू हो चुका है, महंगाई अरूज पर जाना शुरू हो चुकी है। इंसान जब भूखा मरेगा, इंसान जब प्यासा मरेगा, इंसान को जब उसके बदन को पालने के लिए कोई उसकी ज़रूरत की चीज़ उसे नहीं मुहैया होगी, तो मेरे अज़ीज़ों फिर हम क्या करेंगे? एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे को मरवाएंगे, और मेरे अज़ीज़ों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाएंगे। इससे पहले कि ये वक्त आए, अपनी ज़िंदगियों में कैसी तब्दीली लाएं, खुदा के हजूर झुक जाएं, तौबा करें, इकरार करें, और रूह कुद्स को अपनी ज़िंदगियों में वेलकम करें। हालेलुया। अगर हमारी ज़िंदगी में खुदा का रूह नहीं है, खुदा का कलाम नहीं है,
हम उस सच्चाई से नावाकिफ़ हैं मेरे अज़ीज़ों, तो फिर हम मसीह का क्या हर किसी का इनकार कर सकते हैं। हम अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर देंगे, अपने बाप को पहचानने से इनकार कर देंगे, मसीह यीशु को पहचानने से इनकार कर देंगे। क्योंकि हमने सच्चाई का कलाम अपने अंदर उतरने ही नहीं दिया। हम चर्च गए तो ज़रूर थे, लेकिन खुदा के कलाम को जब सुनने के बाद जब चर्च से बाहर गए तो फिर उस कलाम को हम भूल गए, उस कलाम पर हमने अमल नहीं किया। तो जब अमल नहीं किया तो मेरे चीज़ों फिर ऐसे लोग हम बनेंगे, हम उनकी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जो अपने माँ बाप को पकड़वाएंगे, जो माँ बाप अपने बेटियां बेटों को पकड़वाएंगे, कत्ल करवा देंगे ताकि हमारी जान बचे। ये मरता है तो मरे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या ये मुमकिन है? सुने, ये कोई मुमकिन है कि कोई माँ अपनी बेटी को मरवाए या बेटे को मरवाए, लेकिन वक्त आने पर सब चीज़ें खुल जाएंगी, आयां हो जाएंगी कि कौन किससे कितनी मोहब्बत रखता है। हालेलुया। वफादार मोहब्बत करने वाला एक ही है, वो है खुदा। हालेलुया। इंसान से मोहब्बत नहीं करता। ये सब हम एक दूसरे का दिल बहलाने के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन असल पता जब चलता है कि वक्त आने पर आपके साथ कौन होता है। जब आपके ऊपर बुरा वक्त आ जाता है, माँ बाप को बेटियां बेटे छोड़ जाते हैं मेरे अज़ीज़ों। जब बुरा वक्त आ जाता है, माँ बाप जब चारपाइयों पर लेट जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेटियां और बेटे जो हैं वो छोड़ देते हैं, वो बातें करते हैं, पता नहीं तरह तरह की, ये बुढ़ी हो गई है, ये मरती नहीं, ये मरता नहीं। तो ऐसे लोग मेरे अज़ीज़ों वो ही हैं जो खुदा के कलाम को नहीं सुनते। लेकिन जो खुदा के कलाम को सुनने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, वो खुदा से भी मोहब्बत करते हैं, दुनिया में रहने वालों से भी मोहब्बत करते हैं, और अपने माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चों से मोहब्बत करते हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि बुरा वक्त जो है वो नज़दीक है मेरे अज़ीज़ों। अपनी ज़िंदगियों में आज तब्दीली पैदा करें। अगर आज भी आप अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली पैदा नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि फिर अफसोस है। इस ऐसे लोगों के लिए मैं अफसोस का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा जो खुदा के कलाम को सुनते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। आज हमने इस कलाम में से सीखा है कि रूहुल कुद्स का आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। जब रूहुल कुद्स आपकी ज़िंदगी में होगा तो आप मसीह का इनकार नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? आप इकरार करेंगे। जब रूहुल कुद्स होगा तो आप इकरार करेंगे, नहीं होगा तो मसीह का इनकार करेंगे मेरे अज़ीज़ों। इससे पहले कि आप इनकार करें, रूहुल कुद्स को वेलकम करें अपनी ज़िंदगियों में, ताकि खुदा का रूह आपके अंदर काम करे। हालेलुया। और ना आप और मैं मिलकर अपने माँ बाप बहन भाई बेटियों को पकड़वाने वाले ठहरें, बल्कि हम खुदा के वफ़ादार ठहरें। जब हम खुदा के साथ वफ़ादारी करेंगे तो यकीन है कि हम दूसरे रिश्तों को भी वफ़ादारी के साथ निभाने वाले ठहरेंगे। हालेलुया। वक्त नज़दीक है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है मेरे अज़ीज़ों। मैं आपको एक आखिरी बात और बताना चाहता हूँ, फिर यही बात है कि मुत्तफ़िक होकर दुआ करें, दुआओं में ठहरें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा कि दुआ के अंदर बड़ी पावर है। दुआ के अंदर एक ऐसी पावर है, रास्तबाज शख्स फिर जब खुदा से गुफ्तगू करता है, खुदा से हम कलाम होता है मेरे अज़ीज़ों, सुनिए, फिर खुदा उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। हालेलुया। एक रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं। एक रास्तबाज की दुआ के असर से हुकूमतें तब्दील हो सकती हैं। एक रास्तबाज की दुआ के असर से आसमान बंद हो सकता है जितनी देर वो चाहे। हालेलुया। क्योंकि एलिया ने क्या किया था? एलिया ने भी क्या की थी? दुआ की थी। कितने बरस? 3.5 बरस। हालेलुया। तो वो हमारी तरह एक इंसान था जैसे हम हैं। उसने क्या किया? उसने खुदा के रूह को अपने अंदर वेलकम किया हुआ था। हालेलुया। तो आज हमने सीखा यह है कि जब भी चर्च जाएं, खुदा के कलाम की बातों को सुने। जैसे रोटी के नवाले तोड़ तोड़ के हम अपने बदन में उतारते हैं ना, इसी तरह खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में उतारें। अगर ज़िंदगी चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, इत्मीनान चाहते हैं, तसल्ली चाहते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों मैं आपको बताऊं, खुदा के कलाम को सुने। ऐसे सुने जैसे अच्छा खाना, अच्छी खुराक आप खाते हैं तो बड़े लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि ये अच्छी खुराक है, ये ज़िंदगी की रोटी है, अब्दी ज़िंदगी की रोटी है। हालेलुया। तो कोशिश करें
کہ اپنی زندگی روح میں رہ کے گزارے. ہاللیلویا. کیا سیکھا ہم نے روح میں رہ کے؟ جب ہم روح میں ہوں گے تو ہم کسی کے مخالف کھڑے نہیں ہوں گے، نہ ماں کے، نہ باپ کے، نہ بہن کے، نہ بیٹی کے، نہ بھائی کے، اور نہ مسیح کے. تو جب ہماری زندگی میں کلام نہیں ہوگا، پھر ہماری زندگی میں خوف ہوگا، ابلیس کی دہشت ہوگی، اس کا خوف، اس کے ناپاک ارادے ہمیں ستائیں گے، ہمیں خوف زدہ کریں گے. پھر ہم کیا کریں گے؟ انکار کریں گے. تو اگر آپ انکار کریں گے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی مثال دے کر، اس گرمی کی شدت کو دیکھ لیں، اس گرمی کی شدت کو دیکھ لیں. اس سے بڑھ کر ایک ایسی آگ ان لوگوں کا انتظار کر رہی ہے جو خدا کے منکر ہیں، جو خدا کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں، جسے کہا گیا دوزخ، جسے کہا گیا ہے، اور کیا کہا گیا ہے؟ دوزخ کہا گیا ہے، پھر جہنم کہا گیا ہے، آگ کی جلتی ہوئی بہت بڑی بھٹی بھی کہا گیا ہے. طرح طرح کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں. میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام کو کیا کریں؟ قبول کریں. روح القدس آپ کی زندگی کے اندر دلیری اور قوت کو پیدا کرتا ہے. ہاللیلویا. تو جب دلیری اور قوت آ جاتی ہے تو پھر آپ سینہ تان کے کہتے کہ میرا یسوع زندہ ہے. ہاللیلویا. خداوند کے زندہ اور پاک کلام کا پڑھا اور سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خداوند کے حضور دعا کریں گے. اور میں چاہوں گا کہ یہ دعا ہم مل کر جو ہے مریم کے ساتھ کریں گے. ہاللیلویا.